بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علماء اکرام کی کیسٹوں کا مرکز ظفر کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، سی بلاک، شیروانی ٹاؤن، اکاڑا۔ موبائل نمبر 0300695361۔ الحمدللہ ہماری صاف ریکارڈنگ اگر مشہور ہے تو یہ ہمارے والدین اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ظفر کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ذوق شوق اور پیار محبت سے درود شریف پڑھے، اتنی پیار سے درود پڑھے کہ یہ ساتھیوں کی بے چینی، افراتفری، یہ سب ختم ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظيما. حضرات ساتھی تشریف رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروگرام کو خراب نہ کرے، آپ کی مہربانی، تشریف رکھے، بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی بھی بات نہیں حل ہو جائے گی. ایک بار پھر پڑھیں تاکہ آپ کا ذہن صحیح ہو. اور اعوذ باللہ ایک ایسا ایٹم بم اور ایسا ہتھیار ہے، ایسا ایٹمی ہتھیار ہے جس جیسا کوئی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمت کے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے، ستیاں وقتی میں وجہ اس وقت وچ کچھ کر دکھا. اللہ مناج وقت ہی روزے قیامت سب صحیح، دل نال سب توبہ کرو، دل نال سب توبہ کرو، مردود تھی کہ نہ مرو. وہ سارا سفر دشوار ہے، اج باہر رحمت موج وچ دی رات ٹھاٹا ماردا. یا الہی یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے. بلند آواز سے آمین کہو. یار یہ تو اجتماعی آمین کہنے والوں کا ہے، پھر بھی آپ ایسا آمین کہہ رہے ہیں. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر میں سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس پیغمبر کا ہمیں تابع فرما کر دے. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے.
درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی اس مختصر وقت میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے حمد باری تعالی، اللہ تعالی کی تعریفات، اللہ تعالی کے تعریفی کلمات۔ دعا فرمائے اللہ تعالی مجھے صحیح حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ اللہ تعالی جانتا ہے میں نے کس طرح مشکل کے ساتھ سفر کیا ہے آج وعدہ کے مطابق پہنچنے کے لیے، جبکہ ایک دن پہلے میں لاہور میں تھا اور گزشتہ دن بی بی خان یہ پروگرام تھا، اور پھر آج ڈیرہ غازی خان سے ادھر آپ کے پاس آیا ہوں، پھر صبح ڈیرہ غازی خان جانا ہے۔ لیکن بھائیوں، یہ سفر آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے نہیں کیا، یہ سفر اسی لیے کیا ہے کہ میرا مالک میرے اوپر راضی ہو جائے۔ آپ میں سے بھی جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے یا انتظامیہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے چلا جائے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دل میں یہ امید لے کر، یہ امنگ لے کر، یہ دل میں تمنا لے کر، یہ دل میں ارادہ لے کر بیٹھے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے کلام کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے فرمان کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے یاروں جانثاروں صحابہ کرام کی شان کو سننے کے لیے، اولیاء کے ادب و احترام کو سننے کے لیے، اللہ میں اپنا وقت، اپنی قیمتی نیند ترک کر کے تیری بارگاہ میں تیری رضا رحمت کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کا چلانا بیٹھنا سننا سنانا قبول و مقبول فرما۔ مالک کل کائنات، خالق ارض و سما، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار غوث اعظم، غریب نواز اللہ رب العالمین نے اپنی کلام حکیم میں انسانیت کی ایسی پیاری خیرخواہی، ایسی پیاری رہنمائی بیان فرمائی کہ دنیا کا کوئی محسن، دنیا کا کوئی دنیا میں اللہ اکبر معلم، دنیا میں کوئی دنیا میں والدین اس انداز میں رہنمائی نہیں کرتا۔ مالک تو نے کیسی رہنمائی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ انسانوں لوگ مداخانی تو کرتے ہیں لیکن مخلوق کی کرتے ہیں، لوگ شناخانی تو کرتے ہیں لیکن مخلوق کی کرتے ہیں۔ اہل حدیث میں اور غیر اہل حدیث میں آج امتیاز ہو جائے، فرق کا پتہ چل جائے، لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ لوگ مخلوق کی اللہ پر تعریف کرتے ہیں، اہل حدیث خالق کی ثناخوانی کرتے ہیں، لوگ مخلوق کی مداخوانی کرتے ہیں، اہل حدیث اپنے مالک کی مداخوانی کرتے ہیں، لوگ بنی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، اہل حدیث ہر چیز کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھنا بنی ہوئی چیز کی تعریف کرنا آسان ہے، لیکن بنانے والے کی تعریف کو جب بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، جتنے پیشوا آئے ہیں، جتنے خیر خواہ آئے ہیں، جتنی رہنما آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے ہادی آئے ہیں، جتنے مرسل آئے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے رسول آئے ہیں، سب اصولوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو عام کیا، مالک کی مداخانی کی، مالک کی ثناخوانی کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا۔ جب وہ صفات بیان کرتے ہیں تو مالک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا
اے میرے پیارے حبیب، آپ سے قبل جتنے بھی آئے ہیں سب اپنے مالک کے مداخان بن کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ثناخوان بن کر آئے ہیں، اللہ کی تعریفات کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آئے ذرا پہچانے اپنے مالک کو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کا کیا پروٹوکول ہے، اس کے کیا اعزازات ہیں، اس کے کیا تعریفی کلمات ہیں، اس کا کیا شان ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ آئے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قربان جاؤں اللہ تیری توحید کے نام پر، کیسا پیارا کلام ہے۔ دنیا والوں، دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، آؤ دیکھو میرے مالک کے اعزازات کیا ہے، میرے مالک کے تعریفی کلمات کیا ہے۔ جس نے سارے جہان کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے ایک ایک چیز کو پیدا فرمایا، وہ کیسا پیارا مالک ہے۔ قل میری محبوبہ فرما دیجیے، کہہ دیجیے، قرآن فرما دیجیے، اللہ سبق سکھا دیجیے، ارشاد فرما دیجیے، ان کے عقیدے کی اصلاح خیر خواہی بیان فرما دیجیے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ اکبر کیسے بیان فرماؤ گے؟ جس طرح اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کتاب مجید کیا کہتی ہے، کتاب حکیم کیا کہتی ہے، فرقان حمید کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ اکبر دنیا میں خیر خواہی کیسے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگوں نے خالق کے ساتھ مخلوق کو بھی شریک کرنا ہے، لوگوں نے مخلوق کی بھی تعریف بات کرنی ہے، لیکن آئے ذرا پہلے تعریف دیکھیے بنانے والے کی۔ کیا کوئی ہستی ہے ایسی انبیاء میں سے، اولیاء میں سے، اتقیاء میں سے، شہداء میں سے، صلحاء میں سے، بزرگان دین میں سے، جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ذات کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ دیکھنا وہ کیا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لو کان البحر مدادا، ذرا اور پیار سے کہے سبحان اللہ۔ میں اسی لیے سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی بے توجہی جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ لو کان البحر، فرمایا دنیا کے سمندر و دریا کے پانی کو کیا کیا جائے؟ مدادا، اس کو سیاہی بنا دیا جائے، یعنی میری بولی میں کہتے ہیں مس بنا دیا جائے، اس کو روشنائی بنا دیا جائے۔ ذرا دیکھنا اس پانی کو مدادا، اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اس کو روشنائی بنا دیا جائے، اس کو سنہری پانی بنا دیا جائے، پھر اس پانی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کلمات ربی، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے۔ وہ کیسا پیارا مالک ہے۔ فرمایا لنفد البحر، او آنکھوں سے دیکھنے والوں، اپنے دنیا میں اللہ پر پانی کو چلتا ہوا بہتا ہوا دیکھنے والوں، دیکھ لو مالک فرماتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ فرمایا لوگوں، دریائی سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، پر اللہ کے تعریفی کلمات و اعزازات کے بیان کرنے لکھنے کا حق ادا۔ ایک دریا نہیں، یہ دنیا میں اللہ اکبر موجودہ سمندر اور دریا کی بات نہیں ہو رہی۔ مالک نے پھر اور آگے مثال بیان فرما دی۔ کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جب اللہ کی توحید کو دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ مالک پھر کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، جتنی موجودہ پانی ہے
اس کو ڈبل کر دیا جائے، دگنا کر دیا جائے، دوہرا کر دیا جائے۔ مالک اعلان فرماتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، موجودہ پانی کو دگنا کر دیا جائے، یعنی سمندر جتنی آب موجود ہے، دریا جتنی آب موجود ہے، ان دریاؤں اور سمندروں کے پانی کو دوہرا کر دیا جائے، دگنا کر دیا جائے، ڈبل کر دیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ مالک فرماتا ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ دنیا کا دگنا پانی تو ختم ہو سکتا ہے سیاہی کی صورت میں، پر مالک کی تعریفی کلمات کے لکھنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کیسا پیارا مالک ہے، سبحان اللہ۔ اس خالق کی صفات بھی دیکھو، جب اس کی صفات کے ساتھ لوگوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی بیان کی، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ نیک نصیب جنا دے ہوں دے بن ویندے نیک سبب دے، کئی دور تو آ کے تر ویندے، کئی نیڑے تسڑے مر ویندے، صدیق جگہ لکھ کروے دے، ابو جہل جگہ بڑ مروے دے۔ اللہ کریم نے تو اصلاح بیان فرما دی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، لا اسلام میں، دین میں، اللہ اکبر، دین کے بیان میں غلو نہیں کرنا، کیونکہ وہ کیا غلو کرتے تھے، ان کے غلو کا انداز بھی، معیار بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے دنیا والوں کو بتا دیا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ عیسائیوں نے کہا او یہودیوں، ہم تمہارے سے کم نہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ جناب کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا شریک ہے۔ ان یہود و نصارہ کو دیکھ کر ان کے ساتھ الحاق کرنے والے، کتوں کے ساتھ پیار کرنے والوں نے بھی کہہ دیا، کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، ہم بھی تمہارے سے کم نہیں، تم تو کہتے تھے وہ ابن اللہ ہے، یہ کہتے اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے پیدا کیا مصطفیٰ کو نور سے، خود خدا بھی نور ہے، مصطفیٰ بھی نور ہے، یہ کتنی بڑا جھوٹ اور کوڑ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، آؤ تو شعور کو اپنے دماغ میں پیدا کرو۔ اللہ کریم کے قرآن کو پڑھ کر دیکھو، مالک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، نہ کہو کہ اللہ تین ہے، نہیں نہیں، وہ کیسے کہتے تھے؟ عیسائی کہتے تھے بی بی مریم بھی اللہ تعالیٰ کی شریک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، اور عیسائی یہودی کہتے تھے یہ تمام اہل کتاب ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے شریک ہے۔ مالک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، مت کہو، نہ کہو کہ اللہ تین ہے، بلکہ کیا کہو؟ انما اللہ الہ واحد۔ درس توحید بیان کیا، مالک کی شناخانی آئی، اللہ کا قرآن آیا، دل میں ایمان آیا، حق کا اعلان آیا، سچ کا پیغام آیا، دنیا میں زندگی کا دستور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا اللہ پاک نے دنیا والوں کو بتا دیا۔ آؤ آؤ زندگی بسر کرنے والوں، قرآن کریم کو تم پڑھ کر دیکھو، قرآن تو ایسی کتاب ہے، کتاب الہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی دنیا میں تقدیر دیکھی، لا يرد القضاء الا الدعاء، جب دعا سے تقدیر
دعا ہے، لیکن قرآن پڑھنا دعا سے بھی افضل ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا تو صرف عبادت ہے۔ فرمایا لوگوں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا سے بھی افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ عبادات میں سے عبادت سے افضل بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتی تھی وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، مالک نے فرمایا إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارے تین نہیں۔ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا حضرت عزیر شریک ہے، کوئی کہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریک ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو اپنی مداخانی، اپنی تعریفات، اپنے اعزازات، اپنا مقام بتا دیا۔ انما معبود تمہارا ایک ہے، کیسے ایک ہے؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اللہ وہ تو سبحان ہے، عیبوں سے پاک ہے، ایسا سبحان ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ایسا سبحان ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ پر ایسا سبحان ہے، اولاد سے بیٹوں سے پاک ہے، ایسا پیارا سبحان ہے۔ آئیں ذرا قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو دیکھتے ہیں، کیا کیسے اصلاح فرمائی قرآن نے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ بھائی آرام سے بیٹھے، چھوٹے بھائی آرام سے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو کیا بتایا؟ فرمایا، ارشاد فرما دیا وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے، جس کی قدرت سارے جہان پر ہے، جس کی سلطنت ہر ایک چیز اس کی سلطنت میں ہے، جس کے اختیار ہر ایک چیز کے اوپر چلتے ہیں، جس کا کنٹرول ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے اس دنیا میں آنے کا، اللہ اکبر جانے کا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا، دنیا میں رہنے کا، دنیا میں اللہ اکبر ایک ایک معاملات کا انسانوں کو اللہ اکبر دنیا میں عارضی زندگی دے کر اختیار دے دیا ہے۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ آج بتائے کہ ماحول کیسا بن چکا ہے، خالص چیز کا ہاضمہ ختم ہو چکا ہے، میدا قبول نہیں۔ ایک دودھ والے کو میں نے کہا بھائی پانی نہ ملایا، وہ کہتے ہیں میں نے ایک افسر کے گھر میں خالص دودھ دیا، صبح مجھے اس نے دھمکی دے دی، جیل میں جانے کا شوق ہے۔ میں نے پوچھا سر کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں آپ نے ایسا دودھ دیا ہے میرے بچوں کا پیٹ خراب ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟
کہتا ہے دوسرے دن میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں نے پانی والا دودھ جا کر اس کے گھر میں دے دیا۔ پھر 2 دن کے بعد پتا کیا، کہتے ہیں اب خالص آ رہا، اب کیا ہے؟ اور جس طرح غذا کا حال ہے اسی طرح سماج کا حال ہے۔ قرآن سناؤ بڑی بے چینی، ہاں مولوی صاحب اشعار افسوس ہے آپ پر، مولوی صاحب جناب کوئی ایسی جناب لطیفہ سناؤ بس، سبحان اللہ۔ لیکن شوق یہ رکھا کرو کہ اللہ کے قرآن سے پیار کیا کرو۔ قرآن ایسی کلام ہے، ایسی پیاری کلام ہے، بن دے جڑے قرآن دے، بن دے جڑے۔ آپ کی اسرار سرے کی سناتا ہوں، لیکن میرا جو یقین ہے اگر میں پوری سرے کی سناؤں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ بن دے جڑے قرآن دے، اللہ دے ہر فرمان دے، او سرخرو میدان دے، نظرا کنارا پار دا۔ بن دے جڑے قرآن دے، اللہ دے ہر فرمان دے، او سرخرو میدان دے، نظرا کنارا پار دا۔ قرآن وہ ایسی کلام ہے جس سے اللہ کو نجات والا راستہ نظر آتا ہے۔ ایسا پیارا کلام، ایسی کتاب حکیم ہے، کتنی پیارے انداز میں اللہ نے سبق سکھا دیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں۔ کس طرح نہیں؟ دنیا والوں کو بتایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو چھڑے کا مفت حسد، تیری عقل کو کھا گئی کہ جی بلا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ چھڑے کا مفت حسد، تیری عقل کو کھا گئی کہ جی بلا۔ تو شان نبی رب نال ملا، رب خالق سونا مخلوق ڈسے، رب خالق سونا مخلوق ڈسے، رب خالق سونا مخلوق ڈسے، سجدہ حقدا مقصود ڈسے۔ تو مڑ 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 کر کے دین دی رلا، کت شان نبی کت شان خدا، ہر شان دیکھن برہان جدا، ایوان جدا و مقام جدا۔ اللہ سونے دی ذات احد، سونے پاک پیغمبر کا نام احمد، رب نور قدیم، رب نور قدیم، رب نور قدیم، سونے دا ابن تجد۔ تو چھڑے کا مفت حسد، تیرے عقل کو کھا گئی کہ جی بلا۔ تو شان نبی رب نال ملا، کلیم تو کیا سمجھے سے ان غالبی ضدی لوگ ہی تھا، نہیں حق سمجھن دا شوق ہی تھا۔ میں وہ عرض کرے سا پیش خدا، کت شان نبی کت شان خدا، ہر شان دیکھن برہان جدا۔ مالک نے دنیا والوں کو ایسا پیارا سبق سکھایا، کل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك۔ ایک ایک چیز کو وقت مقررہ کے مطابق چلانے والا کون؟ ہر ایک چیز کی ملکیت و اختیار رکھنے والا کون؟ بادشاہت بھی اسی کی ہے، ہر چیز کو وقت کے مطابق چلاتا بھی وہی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے۔ کیسے ملکیت ہے؟ کتنی پیاری ملکیت ہے۔ فرمایا، ارشاد فرما دیا، تبارک الذی بیدہ الملک۔ لوگوں، برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کی ملکیت و بادشاہت ہے۔ الا له الملک والامر تبارک اللہ رب العالمین۔
وقت بڑا قیمتی ہے، تو قیمتی وقت میں قیمتی کلام قرآن کریم کو سنانا چاہیے۔ دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیسی خیر خائی رہنمائی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا پیارا کلام کہ اعلان ہوا فسبحان الذی بیدہ ملکوت فسبحان الذی، ذرا ترجمے کی طرف غور کرنا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت، بس پاک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، جس کی بادشاہت ہے، جس کی سلطنت ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، ہر ایک کو عطا فرمایا ہے، دنیا والوں کو بنا دیا ہے، پھر اعلان فرما دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کیسا بنایا؟ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا تو آؤ ذرا دیکھ لو۔ بنایا ایسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفعت بھی عطا فرمائی تو عظمت بھی عطا فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، حفاظت بھی فرمائی، الم یجدک یتیما فآوی، ایسا بنایا کہ صحابی کہتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا اور ادھر پاک پیغمبر کے اللہ اکبر پیارے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مجھے چاند کے چہرے میں چھائیاں نظر آتی ہے، پیارے محمد کا چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے میں چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اتنی خوبصورت کہ میں جتنا بیان کروں اس کی خوبصورتی بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو سکتی ہے، پر ایک زندگی کی خوبصورتی کے گوشے کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو دیکھو اتنی خوبصورت ہم نے بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پاک پیغمبر کے چہرے پہ جب پسینہ آتا تھا ایسے پسینہ چلتا تھا جیسے موتی چل رہے ہو، جیسے موتی چمک رہے ہو، ایسے چمکان جگمگ 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 ہوتا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو دندان میں سے سبحان اللہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی خوبصورت نکلتی تھی، چاند کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ اکبر روشنی والے دندان تھے۔ ایسا چہرہ تھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء ولکل نبی فی الانام فضیلۃ وجعلتها مجموعۃ لمحمد ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد۔ اگر اس کی خوبصورتی کو بیان کروں تو یقین جانیے اللہ پر کافی وقت درکار ہے، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ پر پیارے کو ایسا خوبصورت بنایا جس جیسا خوبصورت نام انبیاء میں سے نہیں آیا، جس جیسا خوبصورت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے نہیں بنایا، ایسا خوبصورت بنایا۔ مسکرانے والے بھائی، باتیں کرنے والے توجہ کرو بھائی، باتیں کرنی ہے باہر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا کس طرح پیاری باتیں، کیسی کیسی پیاری باتیں سبحان اللہ بتائی کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، ایسا خوبصورت مالک نے خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیغمبر کو ایسا خوبصورت بنایا، پھر وہ سانچہ بھی اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، ایسا خوبصورت بنایا وہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایسا بنا کر ایسا پھر دنیا میں محمد جیسا رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ اتنی خوبصورت بنایا تو
یہ دیکھو کیسا خوبصورت ہے، وہ ضحیٰ کا چہرہ لے کر آیا، وہ لیل کی زلفیں لے کر آیا، وہ مارا میتا اذرا میتا کے ہاتھ لے کر آیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء کی پیشانی لے کر آیا، ما ذاق البصر وما طغى کی آنکھیں لے کر آیا، یا ایھا المزمل کی کملی لے کر آیا، یا ایھا المدثر کی کملی لے کر آیا، یاسین کی سرداری لے کر آیا، کائنات کی تاجداری لے کر آیا، الم نشرح کا سینہ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا ایسا خوبصورت ہم نے بنایا ہے، محمد پاک کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ پیدا کی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا آپ کتنی خوبصورت، پیدا کیا ہوا پیغمبر اتنی خوبصورت ہے، یہ نبی خوبصورت۔ اہل حدیث کا عقیدہ دیکھیے، جو پاکوں کو پاک نہیں مانتا وہ خود ناپاک جہنمی بن جاتا ہے۔ جو ہمارے بارے میں جی چاہے کہتے رہو، ہمارا تو عقیدہ ہے خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء کی ذات ہے، وہ ہم و گمان سے بلند، اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب لاجواب ہے۔ میرے مالک نے ایسا خوبصورت بنایا، کائنات کے داتا نے ایسا خوبصورت بنایا، غوث اعظم غریب نواز نے ایسا خوبصورت بنایا کہ جیسا خوبصورت دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ اب دیکھو یہ بنی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والا آپ کتنی خوبصورت ہوگا۔ بنی ہوئی چیز جب اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو بنانے والے کی خوبصورتی اللہ اکبر، اس کی تو انتہا ہی نہیں۔ پھر اعلان قرآن کریم میں موجود ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ میرے مالک کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی مثال ہے، نہ کوئی زندہ اس کا شریک ہے، نہ کوئی مردہ اس کا شریک ہے، نہ کوئی امیر اس کا شریک ہے، نہ کوئی غریب اس کا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسا پیارا وحدہ لا شریک ہے جس نے اعلان فرما دیا، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا وساعة من علم إن كنتم صادقین۔ قل پیارے آپ فرما دیجئے، اپنے مالک کی اللہ پر خوبصورتی بیان فرما دیجئے، اپنے مالک کی عظمت و منصب کی اللہ پر شان و مقام کو بیان فرما دیجئے۔ اللہ اللہ میں نے دیکھا ہے، مولوی احمد رضا بھی لکھتا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، جس نے بڑی تعریف کی ہے قرآن کریم کے ترجمے میں، لیکن جب آیا ہے لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ میں نے سپیشل طور پہ جا کر میں نے سوچا قرآن کی تعریف تو بہت کرتا ہے لیکن ارونی کا ترجمہ کیا کرے گا، ماذا خلقوا من الارض سے کیا مراد لے گا؟ اس نے کہا ہے اس زمین کے اوپر اللہ کے سوا کسی نے کچھ نہیں بنایا۔ جب سب کچھ بنانے والا عرض کے اوپر زمین کے اوپر وحدہ لا شریک ہے تو پھر اس کا شریک اور نبی ولی پیر امام کیسے بنے گا، اور کوئی زندہ مردہ کیسے بنے گا، کوئی دنیا میں آنے والا کیسے اس کا شریک بنے گا؟ جب سب کچھ بنانے والا وہی ہے تو آرڈر بھی اسی کا چلے گا جس نے سب کچھ بنایا ہے، حکومت بھی اسی کی چلے گی جس نے سب کچھ بنایا ہے، سپر پاور بھی وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو کوئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، تو جو سب کچھ بنانے والا ہے، ان الحکم الا للہ،
کے چلتے ہیں، اس مالک کے اختیار کیوں چلتے ہیں؟ اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ ان نادانوں سے تو اپنی آنکھ خراب ہو جائے صحیح نہیں ہو سکتی، اللہ پر انہوں نے کیا بنایا ہے؟ ان سے اللہ پر اپنا دماغ ان کا خراب ہو جائے تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس مالک کی بنی ہوئی چیز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن دیکھنا سبحان اللہ، وہ مالک کون ہے جس نے اعلان فرمایا ایتونی بکتاب من قبل هذا او وثارة من علم ان کنتم صادقین۔ پیارے بھائی باتیں نہ کریں، قرآن کریم کی آداب میں جو بات ہے وہ سب کے لیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، جاؤ دکھاؤ زمین کے اوپر عرض پر کسی نے کوئی چیز بنائی ہو۔ جب کوئی نہیں دکھا سکتا تو چیلنج ہوتا ہے، درخت کا پتا اللہ کے ماں سوا کسی نے اگایا ہے تو دکھاؤ، ریت کا ذرہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی نے بنایا ہے تو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے، پانی کا قطرہ کسی نے بنایا ہے تو دکھاؤ۔ جب کوئی نہیں دکھا سکتا تو پھر اعلان ہوتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات، یا پھر ایسے کرو ام لهم شرك في السماوات، آسمانوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او وثارة من علم ان كنتم صادقین۔ زمین پہ کوئی چیز نہیں دکھا سکتے، آسمان کی طرف نظریں اٹھاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی چیز بنائی ہو، نہ کسی نے کچھ نہیں بنایا، وہی مالک ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کیسے بنایا؟ اماں کی والدہ کی اللہ پر امی کے پیٹ کے اندر کس نے سیٹنگ کی ہے؟ صورکم فاحسن صورکم، وہ تصویریں بنانے والا، وہ شکلیں بنانے والا مصور کیسا ہے؟ سبحان اللہ، وہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا کیسا پیارا مالک، سبحان اللہ، ایسا پیارا خالق ہے جس نے پہلے ابتدا بتائی من تراب، تمہیں مٹی سے بنانا گیا، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ تو اور چیزوں کو دیکھتا ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے۔ ماں کے پیٹ کے بند مقام پہ کس نے تیری سیٹنگ کی ہے؟ پھر اس سیٹنگ میں اپنے مالک کی شناخانی کو دیکھ، مالک کی مداخانی کو دیکھ۔ پہلے تجھے مٹی سے بنایا، پھر ایک لطفہ بنایا، پھر ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اوپر ہڈیوں کی سیٹنگ کی، پھر اس کے اوپر پوشاک چمڑے کی پہنائی، پھر اللہ پاک نے ایسا خوبصورت بنایا کہ تو طفل بن کر دنیا میں آیا۔ جب آیا ہے زمین میں نیاز کے بل آیا ہے، زمین کے بل جب دنیا میں آیا تو تیری پیدائش کا مقصد بھی یہی تھا کہ تو نے ساری زندگی اس مالک کے سامنے زمین کو جھکانا ہے۔ ایسا بن کر آیا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، پھر تیری
جوانی بھی آئی، بلوغت بھی آئی، پھر اللہ پاک نے تجھے شباب بھی عطا کیا، پھر اللہ پاک نے تجھے شیخ الکبیر بھی بنا دیا۔ یہ دیکھ لے یہ تیرے مالک کے احسان ہے، پھر میں کیوں نہ عرض کروں سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، خالق مالک رازق صاحب فضل کرم دا، شکم مائی دے اندر ویکھو بچہ کیویں پلدا، اٹھے روزی دا کوئی راہ نہ ہووے رحم چ پھیروں گھیرا، او خالق قدرت نال کھواوے معافیوں کچھ نہ جھیرا۔ اللہ پاک نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھ لو دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، تم کہتے ہو ہمیں امریکہ سب کچھ دے گا، ماں کے پیٹ میں تجھے کس نے کچھ دیا ہے؟ جب تو کھاتا پیتا رہا ہے تو کہتا ہے ہمارے جناباً سرائے ختم ہو جائیں گے۔ بدبخت دیکھ لے تیری عقل کام نہیں کرتی، تجھے کلمہ سے پڑھنا نہیں آتا، تجھے قرآن کریم اور حدیث رسول اور جناب اللہ اکبر یہ جناب صحابہ کرام کے واقعات و اللہ اکبر صلح حدیبیہ کے واقعات کو صحیح نہیں بیان کر سکتا۔ دیکھ لے قرآن کو تو پڑھ کر دیکھ لے قرآن نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ تیرے قرآن پر، قربان جاؤں تیری توحید کے نام پر۔ مالک فرماتا ہے میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے رزق کا انتظام کیا، تو دنیا میں آیا تیرے رزق کا انتظام موجود تھا، تو رونے لگا، تیرے اللہ اکبر منہ میں ماں نے اللہ اکبر ایسا جناب اللہ اکبر اپنا پستان جس کے اندر لذیذ اور سیریدار اللہ اکبر دودھ موجود تھا تیرے منہ میں دے دیا۔ مالک کی طرف سے انعامات میں شمار موجود ہے، پھر اعلان ہوتا رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سپر پاور وہ ہے جس کے انعامات ختم کوئی نہیں کر سکتا، جس کے انعامات کو شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھ لے اس کی مداحانی کیوں نہیں کرتا، اس کے شکریہ کیوں نہیں ادا کرتا، اس کی ذات کی تعریف و صفات کو کیوں نہیں بیان کرتا، جس نے اعلان فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی میری ملکیت میں شریک نہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ایسے پیارے انداز میں بنایا۔ اللہ تیری تعریفی کلمات کیا ہے، کہیں اللہ پر بات لمبی نہ ہو جائے، آئیں ذرا سمیٹتے ہیں اپنی بات کو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَكْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس عرض کے اوپر جتنے شجر موجود ہیں، زمین کے اوپر جتنے درخت موجود ہیں، ان تمام درختوں کو اللہ اکبر کا قلم بنا لیا جائے، اقلام ان کو کاٹ کر کلمے بنا لیا جائے، پھر کیا کیا جائے والبحر یمدہ، تمام دریا و سمندر کے پانی کی سیاہی بنا دیا جائے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ابھی یہاں بس نہیں، دگنا نہیں کرنا، من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ یہ ذرا پرانی بات بھی سن کر دیکھیں، قرآن سے بھی جی لگا کر دیکھیں۔ سبحان اللہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے سے جیسے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس کو پڑھ کر راہبر اللہ اکبر راہبر راہزن بھی راہبر بن جاتے ہیں، جہنمی بھی جنتی بن جاتے ہیں، جس کو پڑھ کر سبحان اللہ ایسا انعام ملتا ہے جندے ہک ہک حرف دے بدلے اللہ سونا دین دے ڈالا نیکیاں۔ این دے فضائل کیا دساں، قرآن دے فضائل کیا دساں، چشمہ فیضان دا ایسی پیاری کلام ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ موجودہ پانی کو جتنی موجود ہے اتنی 7 مرتبہ بنا دیا جائے، پھر اس کی سیاہی بنا دیا جائے، یہ 7 مرتبہ موجودہ پانی بن کر سیاہی کی صورت میں ختم ہو سکتا ہے، پر اللہ کی وحدہ لا شریک کی تعریفات و اعزازات و اللہ اکبر عظمت کے لکھنے کا حق ادا
جو ایسا مالک ہو تو کون ہے جو اس کا شریک بنے؟ کون ہے اللہ اکبر؟ کتنے بدبخت لوگ ہیں لوگوں، عبادت غیر کی کب ہو بھلا اللہ کے ہوتے، گداہوں سے بھی کیا مانگے، گداہوں سے بھی کیا مانگے، حقیقی شاہ کے ہوتے۔ تعجب ہے مسلمانوں پر جو ہے غیر کے طالب، کہ کیچڑ چاٹتے پھرتے ہے شیری چاہ کے ہوتے، کہ کیچڑ چاٹتے پھرتے ہے شیری چاہ کے ہوتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں معاف کرتا، نہیں بخش دیتا، نہیں بہشت میں اللہ پر داخل کرتا، نہیں جنت کا داخلہ دیتا کس کو ان یشرک بہ، جس نے شرک کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا چاہے جس کو بخش دے، لیکن جس نے شرک کیا ہے ومن یشرک باللہ، غور کرنا، توجہ کرنا، فکر کرنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، مرنے کی تیاری کرنا، آخرت میں سرداری مل جائے گی۔ قرآن کو ذرا غور سے تو دیکھو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ